اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسلم بن عقیل کی کوفہ روانگی۔ اہل کوفہ کے پے در پے موصول ہونے والے خطوط کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفے کی طرف روانہ کیا۔ امام حسین نے انہیں ہدایت فرمائی، اگر تم دیکھو کہ لوگ میری بیعت کے لیے تیار ہیں تو جلد از جلد مجھے اطلاع دینا تاکہ میں ان کے مطابق عمل کروں۔ حضرت مسلم بن عقیل، جن کی عمر اس وقت 40 سال تھی، انتہائی کٹن اور دشوار رستہ طے کرنے کے بعد کوفہ پہنچے۔ وہاں جناب مختار کے گھر میں قیام فرمایا، جو کوفے کے شیعوں میں سے ایک اہم مقام منزلت کی حامل شخصیت تھے۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لینا شروع کی۔ یہ بیعت کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت، ظلموں کے خلاف جہاد، کمزوروں کا دفاع اور محرومین کی مدد، مسلمانوں کے درمیان بیت المال کا عادلانہ تقسیم، اہل بیت علیہ السلام کی مدد اور گفتار و کردار اہل بیت علیہ السلام کی مکمل پیروی جیسی شرط پر مشتمل تھی۔ جناب مسلم کے کوفہ پہنچنے کے تقریباً 35 روز بعد 5 شوال 60 ہجری تک 18,000 تک کے لوگ افراد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ روز بروز جناب مسلم کے حامیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ حکومت کی گرفت کوفہ میں کمزور پڑ رہی تھی۔ چنانچہ جناب مسلم نے حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، حالات انتہائی سازگار ہیں۔ دوسری طرف بنو امیہ کے جاسوسوں نے، جو گورنر کوفہ نعمان بن بشیر کی کارکردگی سے سخت نالاں تھے، انہوں نے یزید کے نام خط لکھا، اگر تمہیں کوفہ کی ضرورت ہے تو تم اس کے بارے میں جلد از جلد کوئی مناسب فیصلہ کر دو۔ چنانچہ یزید نے فوری حکم نامہ صادر کر کے نعمان بن بشیر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ایک فاسق، ظالم، شکیل قلب شخص عبداللہ ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کی گورنی بھی سپرد کر دی گئی۔ عراقیوں کے لیے ابن زیاد کا اہم ترین حربہ کار ہتھیار دھمکی تھی، جبکہ اس نے کوفہ پہنچتے ہی عہدیداروں کو کوفے بلایا، انہیں یزید کی مخالفت اور بغاوت کرنے کی صورت میں شدید ڈرایا اور دھمکایا۔ اس نے کوفہ کے اندر اپنے جاسوسوں کا جال پھیلا دیا۔ ابن زیاد کے ان اقدامات کے باعث جناب مسلم نے اپنی سرگرمیاں خفیہ کر لیں اور کوفہ کے ایک سردار جناب ہانی بن عوف کے گھر میں پناہ لے لی۔ جب اس کا علم ابن زیاد کو ہوا تو اس نے جناب ہانی بن عوف کو گرفتار کر لیا اور ادھر جناب مسلم نے اپنے کچھ اعوان انصار کے ہمراہ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ بعض روایت کے مطابق کوفہ کے سردار سما اس وقت ابن زیاد کے دربار میں موجود تھے، جبکہ ابن زیاد کے اکسانے پر انہوں نے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو دھمکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ کہہ کر ڈرایا کہ کل شام سے ایک بہت بڑا لشکر کوفہ پہنچ جائے گا جو تمہاری نسلوں کو بھی تباہ کر دے گا۔ اس کے بعد لوگ آہستہ آہستہ منتشر ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز ادا کی تو آپ کے گرد صرف 30 افراد بچ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بھی منتشر ہو گئے۔ جناب مسلم کوفہ میں تنہا رہ گئے۔ ابن زیاد نے آپ کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر ایک جھڑپ کے بعد آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو دارالعمان کی چھت سے گرا کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل شہادت 9 ذی الحجہ 60 ہجری کو علی ابن ابی طالب کے بھائی عقیل ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی حسن ابن علی کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کا لقب سفیر حسین اور غریب کوفہ کے مسافر تھے۔ واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ پہلے جب کوفہ کے لوگوں نے حسین ابن علی کو خطوط بھیجے تو کوفہ آنے کی دعوت دی تو انہوں نے مسلم بن عقیل کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے صورتحال مناسب لگی ان کو، اور انہوں نے امام حسین کو
خط بھیج دیا کہ کوفہ آنے میں کوئی قباحت نہیں، مگر بعد میں یزید ابن معاویہ نے عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا حکمران بنا کر بھیجا، جس نے مسلم بن عقیل اور ان کے 2 کم سن بچوں کو شہید کروا دیا۔ 5 شوال وہ دن ہے کہ جب امام حسین نے جناب مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر کوفے بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے اور اسلام میں امام حسین کے حقیقی آشنا۔ آپ اسلامی فتوحات اور جنگوں میں شریک رہ چکے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت یزید کو ٹھکرا کر مدینہ کو خدا حافظ کہا تو آپ بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مکہ تشریف لے آئے۔ مکہ میں امام حسین علیہ السلام کو اہل کوفہ کے خطوط موصول ہوئے اور کوفیوں نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، اس لیے آپ تشریف لائیں، ہو سکتا ہے ہماری ہدایت کا سبب بن جائے۔ امام حسین علیہ السلام کوفے کی تہذیب اور وہاں کے لوگوں کی بدلتی ہوئی طبیعت اور مفاد پرستی کو بخوبی جانتے تھے، کیونکہ اسی کوفہ میں آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ اس سے شہر کے لیے کسی محض اور تجربہ کار شخص کی ضرورت تھی جو باطل کے نظام کے قیام کی جدوجہد میں عوامی رابطے کی مہم کی ذمہ داری جس شخصیت کے سپرد لگائی گئی وہ حضرت مسلم بن عقیل بن ابی طالب تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے حقیقی اسلام کے سفیر کا کردار ادا کیا، کیونکہ وہ جس شخصیت کے حکم پر مدینہ منورہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، وہ مدینہ سے کوفہ کی طرف نہیں، المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ وہ ہستی امام حسین دین اسلام اور شریعت محمدی کے دفاع اور تحفظ کے لیے کمر بستہ تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل نواسہ رسول کے شانہ بشانہ اس جہاد میں شریک تھے۔ بے لحاظ رنگ بدلنے والے افراد سے شکست نہ کھا سکے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہنگامی حالات میں بھی غافل نہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے مختصر سے قافلے پر نظر ڈالی۔ مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ منتخب فرما کر 15 رمضان المبارک کو اہل کوفہ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔